السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، ان پر کیے جانے والے اعتراضات، اس پر ہماری بات پہلے بھی ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ایک عظیم شخصیت ہیں، لیکن موجودہ دور میں ان پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض، بعض لوگ صحیح بخاری کی یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تقتل عمارا الفئۃ الباغیہ، فرمایا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، حضرت عمار ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور وہ لوگ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اس حدیث کو پیش کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو باغی ثابت کیا جاتا ہے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ثابت کیا جاتا ہے اور ان پہ اعتراض بنایا جاتا ہے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ باغی کہتے کسے ہیں؟ باغی وہ ہوتا ہے جو اتفاقی خلیفہ کے خلاف بغاوت کرے اور پھر بغاوت کے تحت خروج کرے، اسے کہتے ہیں باغی۔ جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نہ اتفاقی خلیفہ کے خلاف بغاوت کی ہے اور نہ ہی اتفاقی خلیفہ کے خلاف خروج کیا ہے، بلکہ سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ کچھ تابعین کو لیا اور حضرت امیر معاویہ کے پاس حاضر ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے سوال کیا کہ کیا آپ اپنے آپ کو حضرت علی جیسا سمجھتے ہیں جو آپ ان سے تنازع کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں؟ جناب امیر معاویہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالی عنہ واللہ لا انی لاعلم انہ افضل منی واحق بالعمر، اللہ کی قسم نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے زیادہ افضل بھی ہیں اور مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار بھی ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ خود اعتراف کر رہے ہیں وہ خلافت کے حقدار ہیں زیادہ، تو پھر خروج کیوں کریں گے وہ؟ اور جب یہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ افضل ہیں، باغی کبھی بھی افضلیت کا اقرار نہیں کرتا، وہ تو طعن و تشنیع کرتا ہے، جبکہ حضرت امیر معاویہ ان کے فضائل کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا باغی کے متعلق میں فقد خلع ربقۃ الاسلام، بغاوت کرنے والا گویا کہ اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا، گویا کہ وہ اسلام سے نکل گیا، اور جو اسلام سے نکل گیا وہ واجب القتل ہے، اور جو اسلام سے نکل گیا وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے خارج ہو گئے؟ کیا وہ واجب القتل تھے؟ پھر تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ عشرہ مبشرہ میں سے جناب طلحہ و زبیر بھی شامل تھے رضی اللہ تعالی عنہما، اور جناب طلحہ و زبیر کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے، جبکہ باغی جو ہوتا ہے وہ تو اسلام سے خارج ہے، وہ تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لشکر میں طلحہ زبیر بھی شامل ہیں، تو کیا وہ بھی باغی بنے؟ کیا وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ اور پھر جس مقصد پر حضرت امیر معاویہ نے خروج کیا ہے، یعنی جنگ کے لیے آئے ہیں جنگ صفین میں، اسی مقصد کے تحت حضرت عائشہ صدیقہ بھی آئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کے لشکر ان پہ غلبہ بھی پا لیا۔ باغی تو واجب القتل ہوتا ہے، تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت عائشہ کو قتل کیوں نہیں کیا پھر؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ باغی نہیں ہیں، وہ ان کو حق پہ سمجھتے تھے، لیکن آپ جیسی سوچ رکھنے والے نادان مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ وہ باغی تھے۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث، آپ ان کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور آپ ان کو باغی کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے نواسے حسن حسن کو اٹھایا ہوا، فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، لعل اللہ ان یصلح بین یدیہ علی طائفۃ من المسلمین، میں اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ہاتھوں مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کی صلح کروائے گا، اور وہ دو بڑی جماعتیں حضرت امیر معاویہ کی جماعت اور حضرت علی کی جماعت، ان کی صلح کروانے والے حضرت حسن تھے۔ اللہ کے رسول کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور آپ ان کو باغی کہہ رہے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسرا جواب اس بات کا، کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باغی آدمی سے صلح کی، بغاوت کرنے والے سے؟ وہ اپنے والد محترم کی حکومت کے خلاف جا کے ایک باغی سے صلح کی؟ اور کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 سال تک ایک باغی کی خلافت میں زندگی بسر کی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، جناب امیر معاویہ کا لشکر باغی جماعت نہیں ہے۔ تیسرا جواب، پھر باغی ہے کون ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پہ اگر غور کریں، آپ نے فرمایا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ نہیں کہا کہ جو عمار کو قتل کرے گا وہ باغی ہوگا، یہ نہیں کہا، یعنی یہ نہیں کہ قتل پہلے یا باغی بعد میں، یہ نہیں ہے، بلکہ جو باغی جماعت ہوگی وہ عمار کو قتل کرے گی۔ اس کا مطلب باغی وہ پہلے ہوں گے اور قتل والا گناہ بعد میں کریں گے۔ اور ہمارے معاشرے میں قتل پہلے ڈھونڈا جاتا ہے اور بعد میں ان پر بغاوت کا الزام لگایا جاتا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کی واضح حدیث کہ باغی جماعت حضرت عمار کو قتل کرے گی، باغی وہ پہلے ہوں گے، اور اس سے مراد وہی باغی مراد ہیں جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، یعنی اس سے مراد عبداللہ بن سبا، مالک، اشتر نخی، ان کا ٹولہ مراد ہے جنہوں نے بغاوت کی تھی۔ وہ اتفاقی خلیفہ تھے، حضرت عثمان اتفاقی خلیفہ تھے، ان کے خلاف بغاوت کی، وہ باغی لوگ تھے، وہ مراد ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اسلام کے عظیم سپاہی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر موقع پہ ساتھ دینے والے، کاتب وحی، اور ان کو باغی قرار دینا حقیقت میں یہ اپنے دل کی میل ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں احادیث کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔